بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردوغان جو ترکی کے صدر ہیں، ان کی ایک بہت لمبی چوڑی اسٹرگل ہے جمہوریت کے لیے، اپنے ملک کے اندر سیاست کی نشو و نما کے لیے۔ میئر رہے یہ استنبول کے، اور کئی سال تک میئر رہنے کے بعد انہوں نے ایک ورسٹ شہر سے لے کر انتہائی ایک بیکورڈ شہر سے لے کر اور دنیا کے ٹاپ 10 شہروں کے اندر انہوں نے استنبول کو وہ لے کر آئے۔ اور 99 کی ان کی ایک تقریر تھی، "The mosques are our barracks and domes are helmets and minarets are bayonets and faithful are soldiers"۔ یہ ایک پوائم انہوں نے ایک تقریر کے اندر پڑھی تھی۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو مساجد ہیں یہ ہماری بیرکیں ہیں، اور جو گنبد ہیں یہ ہمارے ہیلمٹ ہیں، اور جو مینار ہیں مساجد کے یہ ہمارے خنجر ہیں، اور جو ایمان والے ہیں یہ ہمارے سپاہی ہیں۔ تو اس تقریر کا یہ ایک پوائم کا حصہ ہے جو انہوں نے اس اسپیچ کے اندر یہ پڑھا۔ تو اس کے بڑے اثرات ہوئے وہاں پر، اور پھر ان کو قید کر دیا گیا انتظامیہ کی طرف سے۔ اس وقت جو گورنمنٹ تھی تو ان پر مقدمہ چلا، 4 مہینے ان کو جیل میں بھی کاٹنے پڑے، اور تاحیات ان کے اوپر سیاست کے اندر پابندی لگی، لیکن قربانی رائیگاں نہیں جاتی۔ اور آپ کے جو ایکشنز ہیں "they speak louder than words"۔ تو انہوں نے جو 8-10 سال کے اندر استنبول کو ایک بین الاقوامی شہر بنا دیا تھا، تو وہ پرفارمنس بھی پبلک کے سامنے تھی۔ پھر انہوں نے اپنی پارٹی جو ہے وہ پابندی لگ گئی تھی، اس کو چھوڑ کر اپنی جسٹس پارٹی بنائی۔ تو پھر پچھلے 20 سال سے وہ اقتدار کے اندر ہیں، ان ون وے اور دا ادر، ترکی کے اندر، اور ترکی کو انہوں نے ایک بہت ترقی دی۔ اور اسلامک ورلڈ کے اندر پرہیپس ہی از ون آف دا بیسٹ لیڈرز ٹوڈے۔ تو کوئی بھی لیڈرز ہیں جو بنتا ہے تو اس کے پیچھے کافی اسٹرگل ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، ایفرٹ ہوتی ہے، بڑی قربانیاں ہوتی ہیں۔ بغیر قربانیوں کے لیڈر کوئی نہیں بنتا، اور جو قربانیوں کے ساتھ لیڈر بنتا ہے وہی پھر لیڈر ہوتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر بعض لوگ لیڈر بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں تو رات کے اندھیرے کے اندر وہ پتہ چلتا ہے کہ ملک سے نکل چکے ہیں اور بہت دور 7 سمندر پار پہنچ چکے ہیں۔ تو ریئل جو لیڈرشپ ہے وہ کبھی گھبراتی نہیں ہے، انہیں چاہے جتنا سال بھی جیل کے اندر رہنا پڑے وہ رہتے ہیں، اور خوشی سے اس کو وہ برداشت کرتے ہیں۔ پریزنٹ ڈے موجودہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نیلسن منڈیلا ہیں، ساؤتھ افریقہ کے۔ انہوں نے تقریباً 25 سال کے قریب جیل کاٹی بلیکس کے حقوق کے لیے ساؤتھ افریقہ کے اندر۔ ان دی اینڈ ہی واز دا ونر۔ تو وہ پھر انہوں نے اپنے مخالفین گوروں کو معاف بھی کر دیا، تو آج وہاں پر جو ہے ان کی حکومت ہے۔ اور گاندھی جو انڈیا کا بڑا لیڈر تھا، اس نے بھی وہاں ساؤتھ افریقہ کے اندر جیل کاٹی۔ مثالوں کے حساب سے تو سب سے بڑی مثال ہمارے لیے ایز اے مسلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، ذات بابرکت ہے۔ ان سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کی زبردست قسم کا بائیکاٹ انہوں نے برداشت کیا، معاشی بائیکاٹ بھی اور مطلب سوشل بائیکاٹ بھی، کسی سے ملنا جلنا نہیں، اور 3 سال تک وہ سارے کا سارا جو بھی ان کو ماننے والے تھے شیب ابی طالب کے اندر انہوں نے وہ تکلیفیں برداشت کیں۔ وہ تو خیر اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو کوئی ہو سکتا نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے عملی زندگی کے اندر جو رول ماڈل ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو
ایز اے مسلم تو ہمارے لیے ان سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا نہیں ہے، لیکن موجودہ دور کی ہم بات اس لیے کرتے ہیں بعض لیڈرز کی، مثال کے طور پر یہ نیلسن منڈیلا ہے، کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ایک کرسچن تھا، پھر بھی اس نے اتنی قربانی دی۔ گاندھی ایک ہندو تھا، اس نے اپنی اس کے لیے قربانی دی۔ تو بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کاز کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دی، اس کے باوجود کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے، اور مسلمان کے لیے تو بہت اعلیٰ ایک مطلب مثال بھی ہے ہمارے نبی کی۔ تو موجودہ اسلامک ورلڈ کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ اردوغان جو ہے وہ ابھرے ہیں ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پر، اور انہوں نے پروف بھی کیا ہے، اور انہوں نے ترکی کو ترقی کی راہ پر مطلب گامزن کیا ہے۔ مہاتیر محمد ہیں، معاشی لحاظ سے انہوں نے ملیشیا کو ایک پاور بنایا ہے۔ تو پاکستان کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہا ہے تو اسٹیٹ فاسٹنس یہ زبردست چیز ہے، اس سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں مستقبل کے اندر ایک ایسی پالیسیز چاہیے جن سے ملک ترقی کرے، اور ترقی بنیادی طور پر یہ نہیں ہوتی کہ بلڈنگز بڑی بن جائیں، بڑی بڑی موٹر ویز بن جائیں، جو اس طرح بے جان چیزیں ہیں ان کے اوپر جانا وہ ہو جائے۔ اصل ترقی یہ ہے کہ لیونگ جو سٹینڈرڈ ہے آف دا پبلک وہ ہائی ہو جائے، اور یہ بے شمار قسم کے سروس کرتے رہتے ہیں جی کہ اتنے زیادہ موبائل فونز آ گئے، اتنی لوگوں نے گاڑیاں خرید لیں، اور یہ لوگ بڑے مالدار۔ مشرف دور کے اندر جیسے وہاں جو پبلک کی جو غربت کے خاتمے کی وہ یہ پیش کرتے تھے کہ لوگوں نے اتنے موبائل خرید لیے۔ یہ چیز نہیں ہے، غربت یہ ہے کہ جو لوگ غریب عام لوگ ہیں وہ ان کو 2 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے نہیں مل رہا۔ اس کو دیکھیں، کروڑوں لوگ بھوکے سوتے ہیں مثال کے طور پر، تو کچھ نے موبائلز لے لیے تو کیا ہوا؟ تو یہ چیز جو ہے نا سوچنا چاہیے۔ جب پبلک کے پیٹ بھرے ہوں گے گورنمنٹ پالیسیز کی وجہ سے، اگر اس کا ذریعہ کوئی لیڈر بنتا ہے تو وہ لیڈر ابھرے گا، کہیں بھی جو ہے نا وہ دنیا بھر کے اندر ہو، پاکستان کے اندر ہو کہیں باہر ہو۔ پاکستان کے اندر تو اس کی نوعیت بہت کم آئی ہے، لیکن یہ ہے کہ کہیں بھی کسی لیڈر کی ایسی پالیسی جس سے پبلک خوش ہوگی، اور غریب جو لوگ ہیں ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی ہوگا۔ لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی سے مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم ان کی جو بیسک نیڈز ہیں، ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی، تو آٹومیٹیکلی پھر ایسا لیڈر عوام اس کو اوپر لے کے آئیں گے، عوام اس سے محبت کریں گے، اور یہی بنیادی چیز ہے پبلک کی ضروریات پوری ہونا۔ یہ باقی سارے سروس جو ہیں نا وہ جو مرضی کرتے رہیں، پبلک کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پبلک کے اندر اگر چیزیں مہنگی ہیں اور ان کو گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو لاکھ آپ کہیں جی اتنے لوگ موبائل استعمال کر رہے ہیں، اتنی گاڑیاں آ گئی ہیں، اتنی ایکسپورٹ ہو گئی ہے، اتنی امپورٹ ہو گئی ہے، اس کا اثر پبلک جو عمومی جو عام لوگ ہیں ان کے اوپر کیا اثر اس کا پڑے گا اگر ان کو کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہا؟ تو اس لیے بنیادی چیز کو سمجھیں، بجائے یہ امپورٹڈ کہ جو ہے نا بہت زیادہ بات کرنے کہ یہ آ گیا وہ آ گیا اور ہم یہ چیز بہت زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ ان چیزوں یہ پالیسیز بنانے والوں کا کام ہے، بناتے رہیں، لیکن ایک لیڈر کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عام پبلک کو ریلیف ملے۔ جب پبلک کو ریلیف ملے گا تو پھر وہ لیڈر اس کو کوئی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی، اور یہ نہیں ہوگا تو پھر نعرے بارہ ہوتے رہیں گے۔ ٹیمپرری لوگ ایک چیز سے تنگ ہو کر دوسرے کے فیور میں کچھ نعرے مار دیں گے، دوسرے سے تنگ ہو کر تیسرے کے فیور کے اندر مار دیں گے، لیکن اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور ان دا لانگ رن کوئی لیڈر بھی پبلک کے دلوں کے اندر نہیں رہ سکے گا۔